یہ اگست 1890 کا واقعہ ہے۔ اس دن 2 بچے ولیم اور اینا اپنے والد جیمز کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں کھانا کھانے کے لیے میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا گھر شکاگو کے شمال میں تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ بچوں کی والدہ مارگریٹ بھی گھر میں موجود تھی، مگر وہ کام کاج میں مصروف تھی اور کھانے کے وقت ان کے ساتھ ٹیبل پر نہیں تھی۔ جب جیمز اور بچے کھانا شروع کرنے ہی والے تھے تو ان کا کتا باہر کچھ دیکھ کر زور زور سے بھونکنے لگ گیا۔ وہ تب ایسا کرتا تھا جب اسے باہر کچھ نظر آتا تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ باہر کوئی بکری ہو سکتی ہے جو وہاں اکثر نظر آ جاتی تھی۔ 1890 کے زمانے میں ایک گھر کو کھلانا آسان کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے جیمز نے اپنی بندوق اٹھائی اور اپنے کتے کے پیچھے باہر نکل گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر کوئی بکری ہے تو اس کا شکار کر کے اگلے کچھ دنوں کے لیے رکھ لیں۔ یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس نے ولیم اور اینا کو بیٹھے رہنے کے لیے کہا تھا کہ نہیں، اور مارگریٹ اس ٹائم کیا کر رہی تھی۔ بچے تجسس کی حالت میں اٹھے اور اپنے والد کے پیچھے چل پڑے، اپنی والدہ کو بتائے بغیر۔ کچھ دیر بعد جب مارگریٹ نے دیکھا بچے گھر میں نہیں ہیں، وہ سمجھی کہ وہ اپنے والد جیمز کے ہمراہ گئے ہوئے ہیں۔ کچھ وقت بعد جیمز اور ان کا کتا واپس آ گئے۔ مارگریٹ نے بچوں کے بارے میں پوچھا تو جیمز نے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں تھے اور نہ ہی اس نے انہیں دیکھا تھا باہر۔ بچے چھوٹے تھے، مارگریٹ اور جیمز بہت گھبرا گئے کہ وہ باہر اکیلے کہاں ہوں گے۔ انہوں نے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ انہوں نے باہر کافی ڈھونڈا اور زور زور سے بچوں کا نام لیا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ رات کا وقت ہونے لگ گیا اور وہ دونوں بہت گھبرا گئے۔ رات ہوتے ہی جیمز اپنے پڑوسیوں کے گھر گیا اور کہا کہ سب طرف خبر پھیلا دو، بچے کھو گئے ہیں اور انہیں ڈھونڈنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگلی صبح تک کئی 100 یا کئی ہزار لوگ اکٹھے ہو گئے تھے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ سب نے اکٹھا ہو کر اعلان کیا کہ بچوں کو مل کر ڈھونڈیں گے۔ سب چھوٹے چھوٹے گروپس میں بٹ گئے اور جنگلات کی طرف نکل گئے، صبح کی روشنی سے لے کر شام تک، اور رات کو لکڑیاں جلا کر جنگل میں ڈھونڈتے رہے۔ یہ سلسلہ کئی رات تک چلتا رہا اور ہر رات ٹھنڈ بہت ہو جاتی تھی۔ اس بات کے آثار بہت کم تھے کہ بچے اب زندہ ہوں گے، جبکہ کھوج کا ایریا بہت وسیع کر دیا گیا تھا، لیکن جو کھوج تھی وہ گھر کے قریب ایک تالاب تک ہی محدود تھی اور تالاب کے دوسرے پار نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تالاب ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ سب کا ماننا تھا کہ بچے تالاب سے نہیں پار جا سکتے تھے کیونکہ انہیں تیرنا نہیں آتا تھا اور وہ سردی کی وجہ سے بہت ٹھنڈا بھی تھا۔ تالاب سے پیچھے تک سب جگہ ڈھونڈ لیا گیا، مگر تالاب کے اس پار کھوج نہیں کی گئی تھی۔ 1 ہفتہ گزر گیا بغیر کسی نتیجے کے، اور لوگوں کو بچوں کے والدین پر شک ہونے لگ گیا کہ وہ کہیں اس میں ملوث تو نہیں یا کچھ چھپا رہے ہوں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک شک کیا کہ جیمز اور مارگریٹ نے بچوں کو کچھ کر دیا ہے اور اب چھپا رہے ہیں۔ ڈھونڈنے والے اب بے بس ہو رہے تھے۔ وہ یہاں تک کہ نئی کھودی ہوئی قبروں اور جو قبریں ٹھیک نہ بنی ہوں ان کو بھی ڈھونڈنا شروع ہو گئے تھے۔ جیمز اور مارگریٹ کے گھر کے آس پاس سب لوگ گھروں کو واپس جانا شروع ہو گئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ انہیں کبھی اس حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا کہ بچوں کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد ایک کسان جس کا نام جارج تھا، اس نے بچوں کے بارے کوئی سراغ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ دعا کرتا ہے کہ کاش اسے خواب آ جائے جس سے اسے بچوں کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اور پھر حیرت انگیز طور پر 2 دن بعد اس نے ویسا ہی خواب دیکھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ایک ویران رستے پر چل رہا ہے اور آگے ایک تالاب ہے جس پر ایک درخت گرا ہوا ہے پل کی صورت میں۔ پھر اس نے ایک مری ہوئی لومڑی اور ایک چھوٹے بچے کا جوتا دیکھا ایک درخت کے کنارے پر۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے سوچا اوور تھنکنگ کا نتیجہ ہے جو اس نے خواب میں دیکھا ہے، کیونکہ وہ کافی دن سرچ ٹیم میں رہا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسے اگلی کچھ راتیں اس سے ملتا جلتا خواب آتا رہا جس کے بارے میں اس نے صرف اپنی بیوی کو بتایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ان خوابوں کا کیا کرے اور ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ بالآخر جارج نے اپنے قریبی دوست کو اس بارے میں بتایا اور حیرت انگیز طور پر اس کے دوست نے کہا کہ وہ ان سے ملتی جلتی جگہوں کے بارے میں جانتا ہے۔ اب وہ دونوں جنگل کی طرف نکل پڑے ان جگہوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ دونوں اس تالاب کے پاس آ گئے جو جیمز اور مارگریٹ کے گھر کے قریب تھا۔ جارج کے دوست نے کہا
وہ بچے سے پار نہیں کر سکے ہوں گے، لیکن ہم پار جا کر دیکھتے ہیں۔ جب وہ پار چلے گئے، انہیں مری ہوئی لومڑی اور ایک بچے کا جوتا درخت کے پاس نظر آ گئے، جہاں پہلے کسی نے آ کر نہیں ڈھونڈا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا شک تھا، درخت کے پاس دونوں بچوں کی لاشیں ملیں۔ اتنے دنوں بعد یہ دیکھ کر جارج اور اس کا دوست بہت اداس ہو گئے۔ لوگوں کو جارج اور اس کے دوست پر شک ہونا شروع ہو گیا کہ انہوں نے کچھ کیا تھا ان بچوں کے ساتھ، اور یہ ساری خواب والی بات بھی من گھڑت۔ لیکن بچوں کے میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے اس زمانے کے مطابق، جس سے پتہ چلا کہ کسی نے انہیں مارا نہیں تھا اور وہ خود وہاں گم ہو کر مر گئے تھے بھوک اور ٹھنڈ سے۔ ایسا لگتا تھا کہ بچوں نے اپنے والد کا پیچھا کیا تھا اور تالاب کسی طرح ٹاپ گئے تھے اور پھر جنگل میں گم ہو گئے تھے۔ لوگوں کو یہ بات بھی لگی کہ کسی نے انہیں اس تالاب کے اوپر سے ٹاپنے کے لیے مدد کی ہوگی اور پھر چھوڑ دیا ہوگا، کیونکہ یہ ناممکن بھی نہیں کہ کسی نے ان کی مدد نہ کی ہو ٹاپنے کے لیے۔ جو بھی ہوا، بچے تھک ہار کر وہیں بیٹھ گئے جہاں ان کو موت آ گئی۔ 1910 میں ان کی یاد میں ایک چھوٹی سی یادگار بنائی گئی جہاں بچے ملے تھے۔ اب تقریباً 140 سال بعد بھی یہ کہانی اس علاقے کے ہر فرد کو پتہ ہوتی ہے، اور شاید ہی وہ اس کو کبھی بھول سکیں۔ یہ واقعہ 1997 کا ہے۔ ایک آدمی اکیلا رات کو کسی سنسان سڑک پر جا رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی کی بریکس فیل ہو گئیں۔ سڑک خالی ہونے کی وجہ سے اسے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ جب اس نے بریک لگانا چاہی تو دیکھا کچھ نہیں ہو رہا اور گاڑی ایک چھوٹے کھڈے میں جا گری۔ اس ایکسیڈنٹ میں وہ کافی بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس کے سر پر ایک بڑی گہری چوٹ آئی، اس کا ایک بازو بھی ٹوٹ گیا اور اسے یقین تھا کہ اس کی کچھ ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ 1997 میں موبائل فون اتنے عام نہیں تھے جس سے وہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا۔ قریب ترین آبادی کا ایریا تقریباً 17 کلومیٹر دور تھا۔ جہاں یہ سب ہوا وہ پہلے ہی ویران علاقہ تھا اور اوپر سے رات کا وقت تھا۔ کسی اور گاڑی کا وہاں سے اس وقت گزرنا بہت مشکل تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا اپنی چوٹوں کا کہ اسے فوری طور پر ہسپتال جانے کی ضرورت ہے۔ وہ بہت مشکل سے اٹھا اور چلنے لگ پڑا کہ شاید اسے کوئی گھر نظر آ جائے۔ شدید درد کے ساتھ اس نے اس ویران سڑک پر چلنا شروع کر دیا۔ اس رات آسمان پر بادل تھے جس کی وجہ سے چاند کی روشنی کا بھی بالکل وجود نہیں تھا۔ اتنا اندھیرا تھا کہ اس کو اپنے چلتے ہوئے پاؤں بھی نظر نہیں آ رہے تھے، صرف اپنے قدموں کی آہٹ سے وہ سمجھ پا رہا تھا کہ وہ سڑک پر چل رہا ہے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ بہت تھک گیا تھا کیونکہ سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا اور دوسرے زخموں کا بہت درد ہو رہا تھا کہ اچانک اسے پیچھے سے ایک بھیڑیے کی آواز آئی۔ وہ وہیں قدم روک کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی سیکنڈوں میں اسے ایک کے بعد ایک بھیڑیے کی آواز آئی جو تقریباً 10 کے قریب ہو گئے تھے۔ وہ جتنی زور سے آواز نکال رہے تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں اس کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ اس حالت میں بالکل نہیں تھا کہ اپنی حفاظت کر سکتا۔ وہاں ایک نہیں بلکہ تقریباً 10 بھیڑیے تھے۔ اس کے لیے تو اپنے بازو اٹھانا بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تیز وہ بھاگ نہیں سکتا تھا، نہ ہی اپنا دفاع کر سکتا تھا۔ اس نے آرام آرام سے قدموں کو اٹھانے کا ارادہ کیا جس سے بھیڑیوں کو یہ نہ لگے کہ وہ بھاگ رہا ہے۔ اندر ہی اندر وہ بہت ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا تھا۔ وہ چلتا رہا اور اسے ایسا محسوس ہوتا رہا کہ بھیڑیوں کی قدموں کی آوازیں قریب ہوتی جا رہی ہیں۔ بالآخر اسے ایک چھوٹے سے گھر کی روشنی نظر آئی۔ وہ آرام سے چلتا رہا تاکہ بھیڑیے اس کے بھاگنے پر ایک دم سے حملہ نہ کر دیں۔ آخر کار وہ دروازے تک پہنچ گیا اور فوراً دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور زور زور سے مدد کے لیے پکارنے لگ پڑا۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی جو اس نے سیدھا اس پر تان دی تھی کہ اتنی رات کو وہ کیوں اس طرح اس کا دروازہ بجا رہا ہے۔ اس نے بوڑھے آدمی کو سارا ماجرا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ بھیڑیے اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے فون استعمال کرنے دیں، کسی کو مدد کے لیے بلانا ہے۔ بوڑھے شخص نے اسے اندر آنے دیا اور ٹارچ سے پیچھے جنگل کی طرف لائٹ ماری جہاں سے وہ بندہ آیا تھا۔ بوڑھا آدمی دیکھ کر بہت ڈر گیا کہ تقریباً 30 سے 40 بھیڑیے وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور یہ دیکھ کر اس بوڑھے آدمی نے ہوا میں 2 فائر کیے جس سے وہ بھیڑیے ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئے
اس رات کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں سوچ سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا اگر میں اس گڑھے میں گرا رہتا یا بوڑھے شخص کا گھر اس کو نہ ملتا۔ قسمت کا مطلب ہوتا ہے وہ واقعات جو انسان کے بس سے باہر ہوں اور ان واقعات کو ہم قابو بھی نہ کر سکتے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ اس پر الگ ہو، چاہے آپ قسمت پر یقین رکھتے ہوں یا نہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے ضرور ہوتے ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہوتے ہیں اور جن سے ہمارا بچنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ پیراگلائیڈنگ پیراشوٹنگ کی نسبت کچھ آسان ہوتی ہے اور یہ ایک اچھا ذریعہ ہے انجوائے کرنے کا، جو بہت مہنگا بھی نہیں ہے۔ پیراشوٹنگ میں ایک پیراشوٹ کا استعمال کر کے زمین پر اترتے ہیں اور پیراگلائیڈنگ میں ایک پر یا گلائیڈر کا استعمال ہوتا ہے جو ہوا کی سپیڈ کے ساتھ ہوا میں اڑنے دیتا ہے۔ پیراگلائیڈنگ میں ہم اپنی سمت کو کنٹرول کر سکتے ہیں جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے۔ انجن کے بغیر ہوا کی مدد سے ہوائی جہاز کی طرح کئی گھنٹوں تک پیراگلائیڈنگ کی جا سکتی ہے اور کئی کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے۔ ایک تجربہ کار پیراگلائیڈر ہوا کے رخ کے ساتھ 3281 فٹ کی بلندی تک چڑھ سکتا ہے اور 75 کلومیٹر فی گھنٹے تک کی ٹاپ سپیڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ پیراگلائیڈنگ ہاتھوں کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے جو سسپینشن لائنز میں ہوتی ہیں۔ یہ کنٹرولز پائلٹ کو پر کی شیپ بدلنے دیتے ہیں۔ پیراگلائیڈرز کے پاس ایک آلات کا سیٹ بھی ہوتا ہے جو کبھی ان کے اوپر اٹیچ ہوتا ہے یا پھر گلائیڈر پر۔ سب سے پہلے ایک ویریو میٹر ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ ہوا کا دباؤ اٹھ رہا ہے یا گر رہا ہے۔ ان کے پاس ایک ریڈیو بھی ہوتا ہے جو گراؤنڈ پر گراؤنڈ ٹیم سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جی پی ایس بھی ہوتا ہے نیویگیشن کرنے کے لیے۔ جب پیراگلائیڈرز پہلی بار اڑنا سیکھتے ہیں تو زیادہ تر نارمل ہوا اور کھلے میدان کے اوپر اڑتے ہیں۔ جب پیراگلائیڈرز تجربہ کار ہو جاتے ہیں تو وہ دور تک نیویگیٹ کر سکتے ہیں اور تیز ہواؤں میں بنا کسی پریشانی کے اڑ سکتے ہیں۔ پیراگلائیڈنگ کے کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں جس میں الگ الگ طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں۔ 1992 سے ہر سال پیراگلائیڈنگ ورلڈ چیمپئن شپ ہوتی ہے جو ایک طرح کی ریس ہوتی ہے۔ شرکاء کو ایک کورس پر اڑنا ہوتا ہے اور تیزی سے پوائنٹس کو نیویگیٹ کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی شرکاء میں سے کورس کو سب سے کم وقت میں ختم کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ 2007 میں دنیا کی بہترین پیراگلائیڈرز میں سے ایک تھی ایوا وشنیئرسکا۔ وہ ایک جرمن پیراگلائیڈر تھی۔ اس سال کی فروری میں وہ آسٹریلیا گئی تھی ٹریننگ کے لیے۔ اس دن دنیا کے بہترین تقریباً 100 سے 200 پیراگلائیڈرز بھی ٹریننگ کر رہے تھے۔ موسم کی صورتحال ایک کامیاب پیراگلائیڈنگ کی اڑان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس دن موسم ٹھیک تھا لیکن ایک بڑا طوفان آہستہ آہستہ بن رہا تھا جو ٹریننگ زون کے قریب تھا، لیکن وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ ٹریننگ اس دن کی ختم کر دی جاتی۔ تمام پیراگلائیڈرز کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ کلاؤڈ سک ایک قدرتی واقعہ ہوتا ہے جو شدید طوفان کے قریب بنتا ہے۔ یہ بہت خطرناک اور طاقتور ہوتا ہے پیراگلائیڈنگ کے لیے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بادلوں کی تشکیل کے نیچے زبردست ہوا کا پریشر اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اس کا بالکل ٹھیک اندازہ کرنا کہ یہ واقعی بن رہا ہے یا نہیں بہت مشکل ہوتا ہے عام انسانوں کے لیے، سوائے ایکسپرٹس کے، اور وہ بھی کسی حد تک اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ پیراگلائیڈرز اگر اس میں ایک دفعہ پھنس جائیں تو نیچے نہیں آ سکتے، چاہے پروں کو جس طرح بھی کر لیں نیچے آنے کے لیے۔ اس دن ایوا جب پیراگلائیڈنگ کے لیے اڑی تو وہ اس میں پھنس گئی، بالکل کونے سے جہاں سے وہ بن رہا تھا۔ وہ اس میں بے قابو ہو گئی۔ وہ 77 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اوپر جانے لگ گئی۔ جبکہ اس نے بہت کوشش کی کسی طرح نیچے آنے کی، اس کے ہاتھ سے کنٹرول نکل چکا تھا اور وہ اوپر سے اوپر جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی اینک پر اور چیزوں پر برف بننا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تقریباً 32,631 فٹ کی بلندی تک پہنچ گئی تھی، جس اونچائی پر عام طور پر ہوائی جہاز اڑتا ہے۔ اس بلندی پر ہوا بہت ٹھنڈی ہوتی ہے سانس لینے کے لیے، اور ہوا کم بھی ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بے ہوش ہو گئی سانس نہ ملنے کی وجہ سے۔ اس کو 30 منٹ بے ہوش رہنے کے بعد موت ذاتی طور پر ہوش آ گیا، اور تب بھی وہ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ برف میں ڈھکے ہونے کے ساتھ وہ 60 کلومیٹر آگے نکل گئی تھی جہاں پہلے اسے طوفان ملا تھا۔ اب بھی وہ تقریباً 20,000 فٹ کی بلندی پر تھی، جس میں اس کا دماغ اور ہوش صحیح کام نہیں کر رہے تھے۔ جب اس کو مکمل ہوش آ گیا اور دماغ چلنے لگ پڑا تو وہ بری طرح سردی سے کانپ رہی تھی۔
اور خون میں آکسیجن کی سطح کم ہونے کی وجہ سے اسے چکر آ رہے تھے۔ اس نے بڑی مہارت سے اپنے پر کو سیٹ کیا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ لینڈ کر سکتی ہے تو اس نے ایک کھلا میدان دیکھا لینڈ ہونے کے لیے۔ وہ کافی دیر لینڈ ہونے کے بعد لیٹی رہی اور پھر ہمت کر کے اس نے مدد کے لیے رابطہ کیا۔ اس وقت اس نے سارا واقعہ ریڈیو سے گراؤنڈ ٹیم کو بتایا۔ اس کو کافی زخم آئے تھے۔ اگر وہ اتنی اونچائی کی ٹھنڈ میں نہ ہوتی تو شاید سانس کی کمی کی وجہ سے مر جاتی، کیونکہ شدید ٹھنڈ نے اس کے جسم کی حرکت کو ہلکا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سانس کی ضرورت کم تھی۔ یہ حقیقت قابل غور ہے کہ وہ کسی طرح اتنی دیر ہوا میں اڑتی رہی گلائڈر کو کنٹرول کیے بغیر، جبکہ ایک اور پیرا گلائڈر جو پریکٹس کر رہا تھا وہ بھی ایوا کی طرح پھنس گیا تھا، مگر بدقسمتی سے اسے بجلی لگ گئی تھی جس سے وہ مر گیا تھا اور اس کا جسم اگلے دن ملا تھا۔